إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللہ رب العزت کا
فضل و احسان اسی کی تعریف جس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اگر وہ چاہتے تو ہمیں جانور بنا دیتے، درخت بنا دیتے، کنکر بنا دیتے، چیونٹی بنا دیتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو اس کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور الحمدللہ پھر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے در پر جھکنے کی توفیق دی، ورنہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، لمبی سواریاں ہیں، لمبی اور مربع زمین کے مالک ہیں، ہدایت نہیں ہے۔ پانی پینے کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں انہیں الحمدللہ کہنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ توفیق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ اور جو کوشش کرتا ہے، بچے جو کوشش کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ انوکھا نظام ہے۔ اب بہنوں سے گزارش ہے، اس بچے کو ذرا دوست اپنے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ میرے دوست کا دوست ہے، ایک نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے۔ بلکہ عام یہ مثل مشہور ہے کہ یاراں دا یار بھی یار ہوندا ہے۔ یہ ہم سننے میں، اپنے ماحول میں اچھی طرح سنتے ہیں۔ بعض لوگوں کا احترام اور بعض چیزوں کا احترام ان کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھے، انہوں نے آپ کی زیارت کی، اور آپ کی زیارت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے ہی ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔
نسبت کی وجہ سے ان کو عزت ملی، اور دوسری نسبت ان کی یہ ہے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جماعت قرار دیا کہ حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اس کی وجہ سے انہیں عزت ملی، محبت ملی۔ بعض انسانوں کو، بعض چیزوں کو نسبت کی وجہ سے محبت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اکرموا صحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، احفظونی صحابی، میری وجہ سے میرے صحابہ کا اکرام کرو، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، کیوں کہ وہ میرے ساتھی ہیں، آپ کی نسبت کی وجہ سے ان کو عزت ملی۔ ساری دنیا حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتی ہے، مسلمان جب طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، شدید ان کی محبت ہے اس کے ساتھ۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے جیسے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چوم کر پیچھے ہٹ کر حجر اسود سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، یہ نسبت ہی سمجھائی کہ انکا حجر ولا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پتھر کی عزت اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما، اور صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کا ہر مسلمان وہ وہاں ہو یا یہاں ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جبل احد سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دنیا بھر میں مسلمان احد پہاڑ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کے رسول نے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہاڑ کے بارے میں خبر دی کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مسجدیں، ان کی عزت کیوں ہے؟ کہ ان کا تعلق، ان کی نسبت اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے گھر، ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ زمین پہ اور بھی گھر موجود ہیں، جگہ جگہ پہ گھر موجود ہیں، یہ اللہ کا گھر، یہ نسبت کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے اس کا احترام ہو گیا، اور اس کا احترام ضروری ہے، اس سے محبت بھی ضروری ہے۔ ارشاد میں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، شہروں میں، بستیوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور شہروں میں، قصبات میں، دیہات میں سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو بازار ہیں۔ سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، مسجدوں سے محبت کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، مسجد کی حفاظت کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا
اہتمام کرتا ہے، مسجد سے گہرا تعلق رکھتا ہے، بڑا شوق ہے اسے اللہ کے گھر آنے کا، اللہ کے گھر کی صفائی کا بڑا شوق ہے، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو تم گواہی دے دو کہ یہ بندہ، یہ مومن آدمی ہے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس بندے کی اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ محبت، تعلق، رشتہ، اس کا وابستہ ہونا، اس پر تم گواہی دے دو۔ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، کہ یہ بندہ واقعتاً مومن ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک عورت، کالے رنگ کی عورت تھی، اس کی ہدایت کا مختصر واقعہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی قبیلے کی وہ لونڈی تھی، بعد میں انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور پھر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ایک دن وہ بڑی عورتیں کہیں نہانے کے لیے گئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے کپڑے باہر رکھ کے تالاب میں داخل ہوئیں، پانی میں داخل ہوئیں، تو اس علاقے کا رواج تھا کہ وہ کمر بند سرخ رنگ کا ایک پٹی باندھتی تھی، جو بڑا قیمتی کمر بند ہوتا تھا، وہ بھی انہوں نے وہاں رکھ دیا۔ خود وہ اندر داخل ہو گئیں نہانے کے لیے۔ اب یہ کالی عورت یہ باہر کھڑی تھی، اچانک اوپر سے چیل آئی ہے، اور چیل نے یہ سمجھ کر کہ یہ بوٹی ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، کیونکہ گوشت بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس نے وہ کمر بند اٹھایا، نہ نہانے والیوں نے دیکھا، نہ اس عورت نے دیکھا جو باہر کھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کرا کہ ایک ہدایت کا راستہ کھولنا تھا۔ نہ تو دیکھا نہانے والیوں نے، نہ دیکھا اس عورت نے جو باہر کھڑی تھی، اوپر سے چیل آئی، وہ کمر بند کو اٹھا کر چلی گئی۔ اب وہ جب اپنے حساب سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو کمر بند ان کا غائب تھا۔ انہوں نے نیچے اوپر تلاش کیا، اوپر نیچے تلاش کیا کہ کہیں مل جائے، وہ مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو نے اسے چرایا ہے ہمارے کمر بند کو، کیونکہ تو ہی باہر کھڑی تھی، تیرے سوا باہر کوئی بھی نہیں تھا، تو لہٰذا تو نے یہ ہمارا کمر بند چرایا ہے۔ تحقیق بڑی چیز ہے، ہمیشہ بندے کو، بہنوں کو، بھائیوں کو تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم بغیر تحقیق کے ہی کسی بات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور یہ معاشرے میں بہت بڑی خرابی کا باعث بنتا ہے، گھروں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تحقیق نہیں ہوتی، تبصرے بڑے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے شروع ہو جاتے ہیں، اگلے پر الزام لگانے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی پر الزام لگانے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے۔ انہوں نے بغیر تحقیق پہ اس پر الزام لگا دیا کہ اس نے ہمارا کمر بند چرایا ہے،
چونکہ یہی باہر بیٹھی تھی، باہر کوئی تھا نہیں، اس کی تلاشی لے رہی تھی، اس کو ذلیل کر رہی تھی، کھینچ رہی تھی کہ تو ہمارا کمر بند بتا کہاں گیا. وہ کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں. اندر اندر سے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اندر اندر سے جب بندہ پھنس جاتا ہے نا تو اندر فطرت کی دبی ہوئی آواز نکلتی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا مشکل کشا نہیں ہے. اور وہ ہمارا رب ایسا مہربان ہے کہ جب بندہ کہیں پھنس جاتا ہے اس کے سوا نکال بھی کوئی نہیں سکتا. وہی نکالتا ہے، وہی نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے، وہی آسانیاں فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی آسانیاں نہیں فرما سکتا. اندر اندر سے وہ کہہ رہی تھی کہ مولا میں نے تو ان کا کمر بند چرایا نہیں، میں نے چوری کی نہیں، نہ میں چوری کرنے والی ہوں، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، مجھے ذلیل کر رہی ہیں، تو میری مدد فرما. ابھی وہ دعا میں، اندر کی دعا میں، ایک باہر کی دعا زبان کی دعا ہوتی ہے، ایک اندر اندر سے بندہ دعا کرتا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ابھی الفاظ اس کی زبان پر بھی نہیں آتے، اندر سے ہی دعا کرتا ہے اور وہاں قبولیت ہو جاتی ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ ہمارے دل کی تہوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، اخلاص ہے، اس کی محبت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. اس نے زبان سے بھی نہیں کہا کیونکہ وہ کھینچ نہیں تھی اسے، اندر اندر سے وہ کہہ رہی تھی مولا میری مدد فرما، میں نے چوری کی نہیں، یہ چوری کا مجھ پر الزام لگا رہی ہیں. اسی اثناء میں اوپر سے چیل آئی اور اس نے آ کے کمر بند پھینک دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ چیل کو کوئی خط لکھے، کوئی میسج کرے، کوئی واٹس ایپ کرے، کوئی فیس بک پہ لکھے، یہ تو سسٹم تھا ہی نہیں. اور پھر وہ چیل تھی، اسے کیا معلوم ہونا تھا. لیکن جب وہ کسی کی عزت رکھنے پہ آتا ہے، اپنے پکارنے والوں کو نوازنے پہ آتا ہے، پھر وہ اسی طرح نوازتا ہے کہ عین اس وقت جب وہ اسے پریشان کر رہی تھیں، ذلیل کر رہی تھیں، عین اس وقت اوپر سے چیل آئی اور اس نے آ کے کمر بند پھینک دیا وہاں، اور ساری شرمندہ ہو گئی کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا. ان لوگوں میں پھر بھی کچھ نا حیا تھا. آج غلطی کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، فخر سمجھتے ہیں. غلطی کر کے شرمندہ ہونا یہ بھی ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اندر کوئی ضمیر ہے بندے کے جسے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا، میں نے اچھا نہیں کیا. اور جب وہ اپنی غلطی مان جاتا ہے، وہ بندے کی ہو یا اپنے مالک کے ساتھ اس نے غلطی کی ہو، تو بندے تو نہیں بولتے، مالک سارا پچھلا اس کا کھاتا کلیئر کر دیتے. اس نے تو لکھ دیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، میری نافرمانی کر چکے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں. جب بھی معافی مانگے میں انہیں معاف کر دوں گا اور زندگی بھر کے گناہ معاف کر دوں گا.
اور تانا بھی نہیں دوں گا کہ ساری زندگی میرے در سے ہٹے رہے، اب بوڑھے ہونے کو آگے تو اب مجھ سے معافی مانگنے آ گئے ہو۔ وہ یہ بھی نہیں فرماتا کہ گناہ تو کیا تھا تو نے پیسے خرچ کر کے، معافی مانگنے آ گیا ہے، مفت میں وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں فرماتا کہ گناہ تو نے کیا تھا لوگوں کے سامنے اور معافی مانگ رہا ہے مسجد کے کونے میں چھپ کر، وہ فرماتا ہے آ گیا ہے نا میرے در پہ، معاف کرتا ہوں۔ میں معاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ تو احساس ہو گیا ان کو کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے اس کو ذلیل کیا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے رکھی، وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب بھی ملنے آتی تھی تو وہ شعر یہ ضرور پڑھتی تھی، وَيَوْمُ الْبِشَاءِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ وہ کمر بند کا دن میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس نے مجھے کفر کی ملت سے نجات دے کر ہدایت کے راستے پر چڑھا دیا۔ جب بھی آتی تھی وہ یہ شعر ضرور پڑھتی تھی۔ ایک دن امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ یہ کیا بات ہے، تم جب بھی آتی ہو یہ شعر پڑھتی ہو؟ پھر اس نے سارا واقعہ بتایا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہی وہ عورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی صفائی کے لیے رکھا تھا، ایک خیمہ کونے میں لگا دیا گیا تھا، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اللہ نے اسے کیسا قبول کر لیا، اللہ جسے چاہے قبول کر لے۔ وہ بڑے بڑے رنگ والوں کو چاہے تو اپنے در سے ہٹا دے، وہ قبول کرنے آئے تو حبشے کے کالے بلال کو کر لے رضی اللہ عنہ۔ وہ دل دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے عمل کیسے ہیں، اس پر وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی شریف کی صفائی کے لیے رکھا تھا، پھر وہ صفائی کرتی تھی۔ ایک رات وہ فوت ہو گئی۔ فوت تو سب نہیں ہونا ہے، بعض لوگوں کا فوت ہونا بھی ان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان بن جاتا ہے، ان کے لیے رحمت، لوگوں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث شریف میں موجود ہے، معاملے کو معمولی سمجھا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی نا، تو آپ کو ہم بے آرام کریں گے، آپ اٹھائیں گے کہ تشریف لائیں، جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے معاملے کو معمولی سمجھا، رات کو اس کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں چلی گئی؟ اصحاب نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اللہ کے پیغمبر اس طرح فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو دفنا دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعا کی، اس کا نماز جنازہ پڑھی اس کی قبر پر، اور ارشاد فرمایا قبریں اندھیر کوٹھریاں ہیں، جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا سے قبریں روشن ہو جاتی۔ اب دیکھو وہ کہاں تھی اور کہاں پہنچی۔ مسجد کی محبت نے، مسجد کی صفائی نے اسے کہاں تک پہنچا دیا۔ جو بندہ پوری محبت سے اللہ کا گھر صاف کرتا ہے، اللہ اس کا دل صاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی محبت سے کرتا ہے، نہیں زیادہ صفائی کرنے والی تو تنکے اٹھاتا ہے، بڑی محبت سے تنکے اٹھا رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا دل صاف کر دیتے، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ پیغمبروں کا مشن ہے اللہ کے گھروں کو صاف کرنا۔
اللہ تعالیٰ کے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، اللہ کے گھروں میں آنا، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت کرنا، اللہ کے گھروں کی نسبت کی وجہ سے۔ الصحیحہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این جیرانی این جیرانی، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں۔ یہاں پہ رک کر یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں۔ بندے نے اللہ کے گھر کی قدر کی، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کی صفائی کی، اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا، اللہ کے گھروں میں آتا جاتا رہا، مسلسل نمازوں میں پابندی سے حاضر ہوتا رہا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، ابھی مجھے ذہن میں حدیث پاک مجھے یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن مسلمان پابندی سے اللہ کے گھروں میں آتا ہے، بار بار آتا ہے، پھر پابندی سے آتا ہے، اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، نمازوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا اپنے گھر میں آنا اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عام فہم مثال دے کر بتلا دیا کہ اللہ کے گھروں میں پابندی سے آنے والا، بار بار آنے والا، زندگی بھر آنے والا، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں جو بار بار مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، جتنا کہ کسی گھر کا کوئی بندہ غائب ہو جائے۔ ہوتا ہے نا گھروں میں بعض کا اس طرح معاملے بن جاتے ہیں کہ گھر کا سربراہ، والد، چچا، بھائی اچانک غائب ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، کئی دن غائب ہوتا ہے، کئی مہینے غائب ہو جاتا ہے، بعض کا سال ہر سال غائب ہو جاتے ہیں، تو گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا والد صاحب وہ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اچانک جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک وہ اگر گھر میں آ جائے تو گھر والے کتنے خوش ہوں گے۔ مثال دے کر فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو پابندی سے اس کے گھروں میں آتے ہیں۔ یہ مسجدیں اس دنیا میں اللہ کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کو بنانے کی، ان میں آنے جانے کی۔ این جیرانی این جیرانی، اللہ کتنے قدر والے ہیں۔ بندے نے اللہ کے گھر کی قدر کی، اور اللہ کی قدر کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن اعلان ہوگا این جیرانی این جیرانی، مالک فرمائیں گے میرے مہمان، میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ فرشتے کہیں گے مولا تیرے ہمسائے، آپ کے ہمسائے، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ کمزوریوں سے پاک ہیں، آپ کو ہمسایوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے عمار المساجد، مسجدوں کو بنانے والے میرے ہمسائے ہیں۔ اللہ کے ہمسائے ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ وہ کسی شریف آدمی کا بندہ ہمسایہ، وہ تعارف کرتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ، میں اس کا ہمسایہ ہوں، بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا ہمسایہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی ایک بندی نے کمال دعا کی، اور کب دعا کی؟ جب فرعون کی بیوی آسیہ پر پتھر کی چٹان گرانے والے تھے، اس کو اس پاداش میں کہ یہ توحید کا عقیدہ رکھتی ہے، توحید بولتی ہے، اس پر چٹان گرانے والے تھے، اور وہ دعا کر رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرا گھر اپنے گھر کے پاس بنانا جنت میں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ہمسایہ ہونا بہت بڑا شرف ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ ہائے دعائی کرنے کی بجائے اللہ کی اس نیک بندی نے، فرعون کی بیوی نے، اللہ نے جل شانہ نے کیسی اسے توفیق دی کہ ابھی وہ چٹان گرانے والے تھے
تو وہ نیچے دعا کر رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرا گھر اپنے گھر کے پاس بنانا اور مجھے فرعون سے اور اس کے کاموں سے، اس کے عمل سے نجات دینا، مجھے ظالموں سے نجات دینا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ چٹان گرانے والے تھے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میری بندی پر جا کے اپنے پروں کا سایہ کر دو۔ میرے رب جیسا کوئی قدردان نہیں، جو اس کی قدر کرتا ہے۔ بندوں نے قدر کی اس کے گھر کی، اللہ نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے دن اپنے ہمسائے بناؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمسایہ بننا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، ان میں آنا جانا، کلما غدا او راحا، فرمایا صبح ہو یا شام ہو یا کوئی وقت ہو، جب بھی اپنے گھروں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے افراد جب بھی صبح ہو یا شام ہو یا جو وقت بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، روئے زمین پر جہاں کہیں بھی ہو، میرے امتی اپنے گھر سے اللہ کے گھروں کی طرف آئیں تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، میرا بندہ اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف چلا ہے، تم جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کرو۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے، یعنی فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، کأجرہ کأجر الحاج المحرم، وہ ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آنا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا۔ ہم تو قریب ہوتے ہوئے گھر مسجد میں نہیں آتے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عذر کے بغیر ہی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ان کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، لیکن صحابہ کو تعجب تھا، حیرانی تھی کہ ان کی ایک نماز بھی نہیں رہتی، ہر نماز پابندی سے مسجد میں آ جاتے ہیں، آتے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر دور ہے لیکن غیر حاضری کوئی نہیں۔ دفتر سے ہم چھٹی نہیں کرتے، نمازوں کی ہماری چھٹی ہو جاتی ہے۔ سورج نے کبھی چھٹی نہیں کی، چاند نے کبھی چھٹی نہیں کی، ستاروں نے کبھی چھٹی نہیں کی، دن نے کبھی چھٹی نہیں کی، رات نے کبھی چھٹی نہیں کی، ہوا چھٹی نہیں کرتی۔ اگر چھٹی کر جائے تو ہم بچ نہیں سکتے، پانی چھٹی نہیں کرتا، ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، لوگوں پر تبصرے کرتے رہتے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا۔ کبھی میں اور آپ الگ بیٹھ کر اپنا جائزہ بھی لیں کہ آخر میں کیا ہوں، آخر میں کیا کر رہا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، کیا میں وہ کچھ کر رہا ہوں جو میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے؟ پھر بندے کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، بندہ نیکی کے ٹریک پر آئے گا، نیکی کے راستے پر چڑھے گا۔ کب؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو کمال بندہ تھا، وہ کمال صحابی تھے رضی اللہ عنہ، کوئی نماز ان کی نہیں رہتی تھی، ہر نماز حاضر، ہر نماز۔ صحابہ نے کہا بھائی یا تو گھر مسجد کے قریب بنا لو
یا پھر کوئی سواری خرید لو، سواری پر بیٹھ کر آ جایا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ گھر قریب کروں گا، نہ سواری لوں گا، میں نے اسی طرح آنا ہے، پابندی سے انشاءاللہ آنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا میرے ساتھیوں، میرے پیاروں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا آنا بھی گھر سے مسجد کی طرف آنا اور مسجد سے گھر کی طرف جانا، وقد رجوت الی رجوعی، آنا بھی لکھا جائے اور جانا بھی لکھا جائے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں میرا آنا بھی لکھا جائے، میرا جانا بھی لکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قد جمع اللہ ذالک کلہ، اللہ نے تیرا جانا اور آنا سب لکھ دیا ہے۔ تیری نیت جو تھی اللہ نے وہ تیری نیت پوری کر دی۔ جو بندہ صدق کے دل سے اچھی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قبول کرتے ہیں، یہ احسان ہے اس کا۔ مسجدیں، اللہ کے گھر، اس زمین پر، روئے زمین پر اللہ کی مسجدیں۔ ابھی آج ہی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، صحیحہ میں روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھروں میں بھی ظاہر عموماً پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی پڑھتے ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے جس طرح ہم رات کو دیکھتے ہیں نا آسمانوں کی طرف تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح جب آسمان والے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کو وہ جگہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، احسان ہے۔ اللہ کے گھروں میں تھوڑی دیر بیٹھنا، یہ ایسی پاک جگہ ہیں، ان میں حاضر رہنا، حاضر ہونا۔ الصحیحہ میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی، فرجا من رجا وعقب من عقب، جس نے ٹھہرنا تھا وہ ٹھہر گیا، جس نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے نماز پڑھا کر گھر تشریف لے گئے، اور ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مسرعو، بڑی تیزی کے ساتھ، بلکہ حدیث شریف میں اس طرح کپڑا اٹھایا ہوا تھا، پنڈلیوں سے اوپر کپڑا اٹھایا، حذفہ النفس، سانس پھولا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول بڑی جلدی گھر سے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، صحابہ جلدی دے کر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لا رہے ہیں، سانس چڑھا ہوا ہے اور کپڑا اٹھایا ہوا ہے، تو تشریف لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، قد فتح بابا من السماء یباہی بکم الملائکہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکا، دیکھا، اور یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فخر کیا تمہارے بارے میں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے نا تم۔ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے گئے، کچھ مسجد میں بیٹھے رہے، کس لیے کہ اب عشاء کی نماز پڑھ کر ہی جائیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اب عشاء کی نماز پڑھ کر ہی جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت ہو، اللہ نے دروازہ کھولا، فرشتوں کے سامنے فخر کیا کہ یہ دیکھو میرے بندے، انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو، قد قضوا فریضۃ وینتظرون وہم ینتظرون اخری، میرے بندوں نے مغرب پڑھ لی، اب دوسرا اللہ کا فرض عشاء کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ پاک اس بات سے بڑے خوش ہوئے۔ مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں بیٹھنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد حتی تطلع الشمس
ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری امت کا کوئی فرد اب سے لے کر قیامت تک دنیا کی کسی مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر وہیں بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، اللہ کا ذکر کرتا رہے. پرسوں ترسوں میں حساب لگا رہا تھا، جماعت سے لے کر عشرہ تک 1 گھنٹہ بنتا ہے، صرف 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہے، ذکر فکر میں مصروف رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اٹھے اور 2 رکعتیں نماز پڑھے. کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں اشراق کی وہ نماز پڑھ لے، کیا ملے گا اس کو؟ کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ 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 تامۃ. 3 دفعہ ارشاد فرمایا پورے حج عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. میں اس پر بڑا غور و فکر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. نہ اس نے احرام باندھا، اس کا پیسہ بھی کوئی خرچ نہیں ہوا، نہ وہ ایئرپورٹ پہ گیا، نہ وہ جدے اترا، نہ وہ مکے پہنچا، نہ اس نے طواف کیا، نہ اس نے صفا مروہ کی سعی کی، کچھ بھی نہیں کیا. نہ منا گیا، نہ عرفات گیا، نہ مزدلفے آیا. اگر کوئی چاہے تو ہر روز حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے 1 گھنٹے میں. بعض لوگوں کو ایسی توفیق ملتی ہے وہ زندگی بھر حج عمرے کا ثواب لیتے رہتے ہیں. اور چلو ہر روز نہیں تو کم از کم دوسرے دن سے ہی، تیسرے دن سے ہی، ہفتے میں 1 دن سے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تو ضرور چاہیے نا. اس حج کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ، پورے حج عمرے کا، پورے حج عمرے کا، پورے حج عمرے کا، تاکہ کسی کو شک نہ رہے. من صلی للہ 40 یوما، جس نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اللہ کے گھروں میں مسلسل آتا رہا، 40 دن آتا رہا، تکبیر اولیٰ بھی اس کی فوت نہیں ہوئی، کانت لہو براءتان، اس کے لیے 2 پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں اللہ کی جناب سے. ایک پروانے پر لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق، اس بندے کے دل میں منافقت نہیں ہے، یہ مومن آدمی ہے، نفاق نہیں ہے. وبراءۃ من النار، دوسرے پروانے پہ لکھ دیا جاتا ہے آج کے بعد یہ جہنم سے بھی بری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں. بشر المشائین الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. فرمایا میرے پیارے، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں اندھیروں میں قیامت کے دن پورے نور کی. جب نور گھٹ رہا ہوگا، کئی لوگوں کے پاس ہوگا ہی نہیں، اس دن نمازیوں کے پاس پورا نور ہوگا. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. آمین کہہ دو، جمعے کی مبارک گھڑی ہے. اے اللہ جل شانہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے، نماز ہماری تیرے ساتھ دوستی کا ذریعہ بن جائے. آخر میں قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے، اور اس وقت پھر تم کہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت سر پہ منڈلانے لگے
پھر کیا کہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میرے مالک مجھے مہلت دے، میں صدقہ کر لوں اور نیک بن لوں۔ میں صدقہ کر ہی نہیں سکا، میں اس کے راستے میں خرچ، یا اللہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کر سکا، مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر لوں۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں، دکاندار بن گیا، تاجر بن گیا، پروفیسر بن گیا، استاد بن گیا، قاری بن گیا، حافظ بن گیا، نیک نہیں بن سکا، مجھے چاہیے تھا نیک بنتا، باقی سب کچھ بن گیا، نیک نہیں بن سکا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میرے مالک مجھے موقع دے دے تاکہ میں نیک بن جاؤں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ صالح کون ہوتا ہے؟ جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے گھر کی طرف آئے تو اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، کسی کو تنگ کرنے کی نیت نہ ہو، کسی پر تان کرنے کی نیت نہ ہو، گھر سے پاکیزہ حالت میں آئے، پاکیزہ حالت میں گھر سے اپنے اللہ کے گھر سے اپنے گھر کی طرف چلا جائے۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس بندے کو چاہتے ہیں محبت کرنا اسے اپنے گھر کی محبت عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کی محبت عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے، یا اللہ اپنی مسجدوں کو بنانے کے اسباب پیدا فرما۔ وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، جنگلات بنائے، صحرا بنائے، سب نعمتیں اس نے بنائیں، وہ اپنی مسجدیں بھی بنا سکتے تھے۔ فرشتوں کو کہا تم بنا دو، جنوں کو کہتے تم بنا دو، اس نے ہمیں جو کہا کہ تم بناؤ، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، ہماری ڈیوٹی لگائی کہ تم بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں آیا جب مسجد قباء بنا رہے تھے نا، تو صحابہ کرام بھی پتھر لا رہے تھے، اللہ کے رسول ان کو 4-5 پتھر اٹھایا، اس طرح پکڑے ہوئے تھے، تو آپ بھی لا رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک فرما بردار حبدار دوڑ کے آگے ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی مجھے آپ پتھر پکڑا دیں، آپ کیوں پتھر اٹھا رہے ہیں؟ ہم غلام جو حاضر ہیں تو آپ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر میرے پاس ہی رہنے دو، تم اپنے حصے کے لاؤ، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ تو ثواب کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتیں ٹھیک کر دے، ہمارے اعمال ٹھیک کر دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔